ربیع الاول کے پہلے 12 دن آپ کی زندگی کی ہر پریشانی، ہر مشکل اور ہر رکاوٹ کو ختم کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن میں کائنات کے سب سے محسن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاریاں ہوئیں۔ ذرا سوچئے، جس مہینے میں، جن تاریخوں میں اللہ رب العزت نے کائنات کو اپنا سب سے بڑا تحفہ دیا ہو، کیا ان دنوں میں مانگی گئی کوئی دعا رد ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ربیع الاول کے یہ پہلے 12 دن رحمتوں اور برکتوں کے دن ہیں۔ ان دنوں کی فضیلت اتنی بڑی ہے، جو شخص ان میں سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اور ان قرآنی صورتوں کا ورد کرتا ہے جن کا آج میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، تو وہ شخص کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا خاص اور مجرب عمل بتاؤں گی جو آپ نے ربیع الاول کے پہلے 12 دنوں میں کشمش کے دانوں پر کرنا ہے۔ یہ قرآنی صورتوں کا مبارک وظیفہ ہے جس کی برکت سے رزق اور دولت کے تمام بند دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگا جاتا ہے رب تعالیٰ پھر بے بہا عطا کرتا ہے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے ایک مختصر لیکن ایمان افروز واقعہ سنیے، جسے سن کر آپ کا دل خود مچل اٹھے گا کہ آج سے ہی یہ عمل شروع کیا جائے۔ اس بارے میں جاننے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، کامنٹ باکس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیں تاکہ نیکیوں اور دعاؤں میں آپ کا نام شامل ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ایک واقعہ ہے بہت ہی غریب شخص کا۔ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے، گھر والوں میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی اور اداسی اور مایوسی نے ایسا گھیر لیا تھا۔ ایک دن وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور روتے ہوئے اپنا حال بیان کیا۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، اے شخص، کیوں روتے ہو؟ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو بانٹنے کا مہینہ ہے، جاؤ ان دنوں میں برکتوں کو سمیٹ لو۔ کثرت سے درود پاک پڑھو اور قرآن پاک کی 2 صورتوں کا عمل بتایا جن کا آج میں آپ کو ذکر بتاؤں گی، ورد بتاؤں گی۔ اگر یقین کامل کے ساتھ یہ ذکر کر لیا جائے گا تو انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی فرش سے لے کر عرش تک آپ کو مالا مال کرے گا اور خزانوں سے بھر دے گا۔ اس بزرگ نے کہا، جاؤ ان بابرکت دنوں میں برکتیں سمیٹو، رحمتیں سمیٹو، خزانے سمیٹو، اور 2 قرآنی صورتوں کا ورد اپنے اوپر لازم کر لو اور پھر اپنے نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی سے مانگو۔ اس شخص نے سچے دل سے ربیع الاول کی 1 تاریخ سے یہ عمل شروع کر دیا۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ ابھی 12 ربیع الاول کا دن نہیں آیا تھا، یعنی 12 دن مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت مہینے کی آمد کی برکتیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگنے کی طاقت۔ وہ شخص کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کی غیبی طریقے سے مجھے 12 دن سے پہلے مدد آ گئی اور ایک ایسی جگہ سے روزگار اور رزق ملا جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میرا سارا قرض بھی اتر گیا اور گھر میں ایسی برکت آئی کہ اس کے بعد کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ان مبارک دنوں اور کلام الہی کی طاقت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام محمد کی طاقت۔ جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کی خوشیاں بھی عطا کرتا ہے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سنوار بھی دیتا ہے۔ کیا یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بھی اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا پائیں؟ تو آئیں اس بابرکت وظیفے کی طرف چلتے ہیں، جسے پڑھتے ہی ہم اللہ تبارک و تعالی سے خزانے سمیٹ لیں گے، ہم اللہ سے رحمتیں لے لیں گے، ہم اللہ سے برکتیں مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور انعامات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر چھما چھم برسائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا عمل بتاتی ہوں جسے آپ نے یقین کامل کے ساتھ آج 1 ربیع الاول سے شروع کرنا ہے اور 12 ربیع الاول تک اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل جاری رکھنا ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے خواتین کے خاص ایام کا۔ خواتین اپنے خاص ایام میں بھی اس عمل کو زبانی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی اور سے اس عمل کو کروانا چاہتے ہیں اپنے حصے کا، تو آپ کروا سکتی ہیں۔
اس ذکر پاک کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب یا عشاء، کسی بھی نماز کے بعد 21 دانے کشمش پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے 21 دانے کشمش اپنے پاس رکھ لینے ہیں، اور کشمش بالکل صاف ہونی چاہیے۔ تو آپ نے 21 دانے کشمش کے لینے ہیں، اسے ایک پلیٹ میں رکھنا ہے اور جائے نماز پہ رکھ لینا ہے۔ جب نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر اس کشمش والی پلیٹ یا کٹوری کو اپنے سامنے رکھ لیں اور 11 مرتبہ، صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس درود پاک کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر 7 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے سورت فاتحہ پڑھنی ہے دھیان اور توجہ کے ساتھ، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور ملانی ہے۔ 7 مرتبہ جب سورت فاتحہ بھی پڑھ لیں، پھر 41 مرتبہ بما بسم اللہ شریف کے سورت الکوثر پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ضرور ملانی ہے۔ سورت الکوثر رزق اور دولت میں بے پناہ اضافے کا سبب بنتی ہے۔ رزق اور دولت کے ایسے دروازے اس سورت کے پڑھنے سے کھل جاتے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے گھر سے غریبی اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے بما بسم اللہ شریف کے صرف 41 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنی ہے، پھر 41 مرتبہ ہی سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ سورت اخلاص دلی مرادوں کو پورا کروانے اور مقاصد میں کامیابی کے لیے بڑی ہی مجرب اور طاقتور سورت مبارک ہے، اور ان 12 دنوں میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جائز دعا ہے، جائز مراد ہے، بس اسے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس ذکر پاک کو کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی کامیابیاں آپ کے نصیب اور مقدر میں ضرور لکھے گا۔ اس کے علاوہ سورت اخلاص گھر میں سکون اور برکت کے لیے بھی بڑی ہی مجرب ہے۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں ناراضگی ہے یا بے سکونی ہے، اس سورت کو پڑھ کے کشمش پر دم کر کے اپنے گھر میں سب کو کھلا دیں، انشاءاللہ محبت، اتفاق، سکون پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ نے بما بسم اللہ شریف کے 41 مرتبہ سورت اخلاص بھی ضرور پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور انتہائی عاجزی انکساری سے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ یاد رکھیں، کسی بھی وظیفے میں اثر تب ہوتا ہے جب آپ کا یقین کامل ہو، اللہ کی ذات اور اللہ کے کلام پر پورا یقین اور بھروسہ ہو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے رزق اور دولت میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ بفضل خدا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی محبت بھی نصیب کرے گا۔ جب آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی ہے، اور یاد رکھیے گا جب آپ نے صورتیں مکمل کر لینی ہے، اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، تو پھر آپ نے کشمش پر پھونک مار دینی ہے 3 مرتبہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے رو رو کر گڑ گڑا کر جو بھی آپ کی حاجت ہے، مراد ہے، رزق کی تنگی ہے، قرض ہو، بیماری ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، اور 10 سے 12 دن کے اندر انشاءاللہ بفضل خدا جو بھی آپ کے دل کی مراد ہوگی رب تعالیٰ ضرور پوری کرے گا، اور آپ کی ہر دعا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رب تعالیٰ ضرور کن کے فیصلے فرمائے گا۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، یہ دم کی ہوئی کشمش کا آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ دم کی ہوئی کشمش جس نے عمل کیا، جس نے وظیفہ کیا، وہ خود بھی کھا سکتا ہے، اور اگر آپ کا مسئلہ پورے گھر والوں کو ہے، یعنی کوئی گھر میں لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، قرضوں میں مبتلا ہے، سب کو 1-1 یا 2-2 دانہ کشمش کا کھلا دیں، اور اس میں سے 2 سے 3 دانے اپنی گھر کے چھت پہ ضرور ڈالیں، تاکہ چرند پرند کا حصہ بھی نکل جائے، صدقہ بھی نکل جائے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے اور ہم سب سے راضی بھی ہو جائے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں نے آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کیا، جو ذکر شیئر کیا، جو صورتیں شیئر کی ہیں، اس کے کرنے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی لاکھوں حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اور سب سے بڑی بات
اگر گھر میں بیماریاں ہیں تو بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی، کیونکہ سورہ فاتحہ کو الشفا بھی کہا جاتا ہے، اور کشمش پر دم کر کے کھانے سے پرانی بیماری، چاہے جسمانی ہو، روحانی ہو، کمزوری ہو، خون کی کمی ہو یا درد ہو، بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ صحت کے لیے ایک روحانی اور جسمانی دونوں طرح کا علاج ہے۔ اس عمل کو، اس ذکر پاک کو آپ خود بھی کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔